बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कसीम ज़फ़र एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरक से भी करीब है, हमारे हर आने जाने वाली सांस के बीच में मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है, और तमाम दुरूद पाक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। जनाब, आज की वीडियो में अहम डेवलपमेंट्स हैं, उस पर बात करनी है। वो अहम डेवलपमेंट्स कौन सी हैं वो मैं आपको जल्दी करके बताता चलूं, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि आज की वीडियो में हमने किस पर बात करनी है। पहले जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के जो दौरा लाहौर है उस पर बात करेंगे, और दौरा लाहौर में जो अहम हिस्सा था सहाफ़ियों से मुलाकात का उस पर बात करेंगे। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी वापस जाकर उन्होंने अपने वज़रा को क्या पैगाम दिया दौरा लाहौर के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और उन्होंने वहां पहुंचकर वापस जाकर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिखा है, उन्होंने उस खत में क्या कहा है उस पर बात करेंगे। और पंजाब असम्बली के स्पीकर जो हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने एक नया गुल खिलाया है दौरा लाहौर को लेकर सुहेल आफरीदी के। उन्होंने कौन सा गुल खिलाया है उस पर बात करेंगे। पहले आ जाते हैं जनाब जी सुहेल आफरीदी के दौरा लाहौर के हवाले से। अहम दौरा था, उस दौरे की तरफ मैं नहीं आता कि उस दौरे में क्या कुछ हुआ, उनको किस तरह की चीजें फेस करना पड़ी, वो मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं आता। आप लोगों ने तमाम पहले सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। उस दौरे के अहम हिस्से पर आते हैं, और वो अहम हिस्सा था सहाफियों से मुलाकात का। बहुत सारे सहाफी वहां पर मौजूद थे, और ऐसे सहाफी भी वहां पर मौजूद थे जो इमरान खान के सख्त खिलाफ हैं, और उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि हमने सुहेल आफरीदी से बड़े सख्त सवालात किए, और सुहेल आफरीदी की जानिब से बड़ा दिल करके और बड़े अच्छे अंदाज में उन सवालों के जवाब दिए गए। इस अहम सेशन में, अहम दौरे के अहम हिस्से में सहाफियों से जो मुलाकात की, उसमें दो मेन इशू हाईलाइट किए गए। पहला मेन इशू था खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग का, उस हवाले से सहाफियों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनसे सवालात किए गए। और दूसरा जनाब वादी तीरा में जो मनशियात की पैदावार है उस हवाले से सवालात किए गए। इन तमाम सवालात के जो सुहेल आफरीदी ने बड़ा दिल करके और बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए। अब दो मेन इशू हाईलाइट किए गए कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग होती है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो वादी तीरा का मसला है मनशियात पैदावार का, उस पर उन्होंने सवालात किए। अब मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 3-4 माह में ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जनाब सुहेल आफरीदी खुद वहां जाकर ये पोस्ट और अफीम की फसलें जो काश्त करते हैं और वो खुद वहां पर उनको काट कर बेचता है और जनाब पैसे खरीदता है, या ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब सुहेल आफरीदी के जो बाप दादा चाचा खुद वहां जाकर बेचते हैं और वहां जनाब जाकर पैसे उससे कमाते हैं। सुहेल आफरीदी ने इसका बड़ा मजे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वहां वादी तीरा में मेरे पास एक मरला मेरे हिस्से में जमीन आती है, और उस एक मरला में ऐसी कोई चीज भी नहीं हो रही। अब दूसरा मेन इशू हाईलाइट किया गया था स्मगलिंग के हवाले से, जो बॉर्डर से स्मगलिंग होती है कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा के साथ बॉर्डर लगता है, तो लिहाजा वहां से स्मगलिंग हो रही है। और मुझे आप लोग एक बात बताओ कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है? या वफाकी कंट्रोल में बॉर्डर होता है, या फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी इदारों के पास होता है। और इस वक्त भी जो बॉर्डर के पास सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है। अगर अब फॉर एग्जांपल हम बड़े शहरों में बैठे हैं, अगर आप बड़े शहरों में किसी भी मेन शॉप पर, पान शॉप पर जाएं, तो वहां पर ब्रांडेड जो इंपोर्टेड सिगरेट है वो पड़े होते हैं। क्या वो सुहेल आफरीदी वहां बॉर्डर से स्मगलिंग करके वहां से पकड़ता है और खुद आकर जनाब इन खोखों वाले या पान शॉप्स को देता है कि जनाब आप लोग ये रखो और बेचो? कौन स्मगलिंग करवाता है? बॉर्डर पर किसकी जिम्मेदारी है? सिक्योरिटी फोर्सेस की, फौज की ना भाईजान, फौज की है। तो कौन स्मगलिंग करवा रहा है? अब इसमें मेन दो चीजें आती हैं स्मगलिंग में। मैं आपको मनशियात के हवाले से पहले बताता चलूं कि मनशियात की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स एक इदारे का, एक एंटी नारकोटिक्स भी एक चीज का नाम है, एक पाकिस्तान में इदारा है, और उसका सरबराह कौन है जनाब? उसका सरबराह हाजिर फौजी है जनाब, 2 स्टार वाला फौजी जनरल उसका सरबराह है। तो जनाब जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो इस हवाले से क्यों नहीं स्मगलिंग को रोकती है, और जो मनशियात को उनको क्यों नहीं रोकती? अगर बॉर्डर से इंपोर्टेड सिगरेट आ रही हैं तो उनको क्यों नहीं रोकती? अब इसमें मैं आपको पहले बताने वाला था कि इसमें दो मेन चीजें आती हैं। एक तरफ हम कुछ ममालिक हैं जिनसे हम डायरेक्ट ट्रेडिंग या डायरेक्ट जो तिजारत है वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर पाबंदियां, लाइक डेट जैसे ईरान है, ईरान से हम डायरेक्ट जो तिजारत है वो नहीं कर सकते। लिहाजा हम, अब ये बात नहीं है कि हम उससे तिजारत नहीं कर सकते तो जो ईरानी तेल है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है इस्तेमाल। अब इसमें मेन दो चीजें हैं। एक तरफ हम स्मगलिंग डायरेक्ट उनसे तिजारत नहीं कर रहे, उनसे हम स्मगलिंग के थ्रू सामान लेते हैं, तेल लेते हैं, इंपोर्टेड सिगरेट लेते हैं, और पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए कारआमद साबित होनी है। दूसरी तरफ
ہم عالمی انٹرنیشنل میڈیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جناب ہم تو اس فلاں ملک کے ساتھ تجارت کر ہی نہیں رہے، وہ ہم سمگلنگ کے تھرو سامان جو بھی چیزیں ہیں وہ لے آتے ہیں، اور دوسرا ہم انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم اس فلاں ملک سے تجارت نہیں کر رہے، ہم اس فلاں ملک سے ایکسپورٹ یا امپورٹ چیزیں نہیں کر رہے، اور دوسرا سمگلنگ کے تھرو کرواتے ہیں، اور ہم پھر انٹرنیشنل میڈیا کو یہ باور کرواتے ہیں کہ جناب وہاں فلاں صوبے میں اپوزیشن کی حکومت ہے لہٰذا وہ سمگلنگ کروا رہی ہے۔ تو یہ ایک مین پوائنٹ تھا جو مجھے لگا آپ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو ایک اور مین چیز، یہ جو کہتے ہیں کہ جناب بارڈر سے سمگلنگ صوبے کی ذمہ داری ہے، یا جو صوبے کے ساتھ بارڈر لگ رہا ہے تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، سہیل آفریدی کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے ایک بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ کو لگتا ہے کہ جناب جو ہمارے سیکیورٹی جن کی بارڈر پر سیکیورٹی ہے وہ سمگلنگ میں ملوث نہیں ہے، تو جناب جن افسران کی بارڈر پر سیکیورٹی لگی ہوئی تھی ان کے آپ لوگ اثاثے دیکھ لیں، ان کے بینک اکاؤنٹس دیکھ لیں، ان کے اثاثے ظاہر کروا دیں، آپ لوگوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون سمگلنگ کروا رہا ہے اور کون نہیں کروا رہا۔ اب دوسرا جناب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کیا گل کھلایا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے دورہ لاہور کے حوالے سے سہیل آفریدی میں جب پنجاب اسمبلی وہاں پر پہنچے تو ان کے جو ان کے ساتھ جو وزراء تھے اور کارکنان تھے ان کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی سیکیورٹی کی جانب سے بدتمیزی کی گئی، ان کو دھکے دیے گئے، اور وہ مینا خان کی ایک ویڈیو بھی بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے صوبے میں آیا ہوا ہے اور صوبے سے بڑھ کر صوبے کی جو اسمبلی ہے پنجاب اسمبلی وہاں پر آیا ہوا ہے، تو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کو یہ چاہیے تھا کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آیا ہوا ہے، آپ اگر اس سے ملاقات کر لیتے، ملاقات نہیں کر سکتے تو اس سے فون کر لیتے کہ جناب آپ ہمارے صوبے میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت، یا ملاقات کر لیتے۔ اگر فون نہیں کر سکتے تو ایک خط تو لکھ سکتے تھے نا، بجائے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے کہ وہ ان کو فون کال کرتے یا ملاقات کرتے یا ان کو خط لکھتے، جناب انہوں نے چیف منسٹر اور وزراء کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بنا دی۔ ان کی جانب سے آج ایک اعلان کیا گیا، انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی ہفتے کے آخر میں آمد کے موقع پر پیش آنے والے ہنگامے سے متعلق رپورٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجی جا رہی ہے۔ اب آپ لوگ ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کے صوبے میں آیا اور آپ کی اسمبلی میں آیا، آپ ایک اسمبلی کے ہیڈ ہونے کی حیثیت سے آپ ان کو فون کال، ملاقات یا خط لکھ لیتے کہ جناب آپ ہمارے صوبے میں آئے ہیں، آپ کو میں عشائیہ دیتا ہوں، کھانا کھلاتے ہیں، میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ لیکن جناب ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ سہیل آفریدی نے واپس جا کر اپنی کابینہ سے کیا کیا، آپ اس کا وقار دیکھیں، آپ اس کا کردار دیکھیں کہ جناب وہ کس کردار کا مالک ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جناب آپ مہمان نوازی کرتے، دوسرا جناب الٹا جو آج اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم چیف منسٹر اور وزراء کے خلاف ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا کہ جو لوگ آئے وہ دو طرح کے تھے، ایک وہ جن کو آنے کی اجازت نہیں تھی، دوسرے وہ جو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث تھے اور ان کے خلاف دہشت گردی کے ایکٹ کے خلاف ان پر مقدمات درج ہیں، لہٰذا وہ سزا یافتہ ہیں، اس لیے ان کو ہم نے اندر نہیں جانے دیا۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف پہلے تو آپ لوگوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جنگلی کہا، پھر اس کو منشیات اور چرس اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کی، اور اب جناب آپ لوگ اس کو دہشت گردی سے جوڑ رہے ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ دہشت گرد کس کے ساتھ تھے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی کے ساتھ آئے تھے، یا اس موجودہ حکومت پنجاب حکومت کے اندر دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا راستہ روکا، رکاوٹیں پیدا کی؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کوئی لڑائی نہیں کی، کسی نے کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی کسی کا گریبان نہیں پکڑا، کسی نے کوئی کسی کے ساتھ جناب جو ہاتھا پائی ہے وہ نہیں کی، کسی نے کوئی جناب پہیہ جام ہڑتال نہیں کی، کسی نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیے، کسی نے کوئی راستے میں رکاوٹیں نہیں ڈالیں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ رکاوٹیں کس نے ڈالی ہیں، روڈ کس نے بلاک کیے ہیں؟ سہیل آفریدی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے انہوں نے، یا جو موجودہ نظام میں جو دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے روکے تھے، جو ان کے راستے روکے تھے اور ان جو روڈ بلاک کیے تھے کنہوں نے کیے تھے؟ اب آپ لوگ دیکھ لیں، تم لوگ کو شرم نہیں آتی کہ ایک ملک جس کی سیاست میں زہر بھر دیا گیا اس کو آپ لوگ کس نہج تک لانے کی کوشش کریں؟ اور مجھے یقین ہے کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ہیں انہوں نے خود سے یہ بالکل بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہی جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان ہیں جنہوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 درجن سے زائد جو
پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این اے تھے ان کو جناب جو اسمبلی کی کارروائی سے ان کو دستبردار کیا تھا، ان کو ہٹایا تھا۔ اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں کہ جس ملک کی پارلیمنٹ کا سربراہ اس اتنی چھوٹی ذہنیت کا ہوگا، اس ملک کی پارلیمنٹ کا وقار کیا ہوگا کہ جناب ایم پی ایز اور ایم این ایز کو شور شرابہ کرنے پر اور اجلاس کی کاپیاں پھاڑنے پر، ڈیسک بجانے پر، ہلا گلا کرنے پر، نعرے بازی کرنے پر ان کو جناب معطل کر دیا گیا، اور بعد میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کروانے کی بھی ہم کوشش کریں گے تاکہ یہ دوبارہ الیکشن لڑ ہی نہ سکیں۔ دیکھ لیں کہ ایک ایم پی اے یا ایم این اے اسمبلی میں اور مزید کر بھی کیا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی ایم پی اے یا ایم این اے نے بم لا کر اپنے ساتھ لا کر اسمبلی میں رکھ دیا ہو؟ نہیں نا، ایم پی اے یا ایم این اے کاپیاں ہی پھاڑ سکتے ہیں، اجلاس کا بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں، ہلا گلا کر سکتے ہیں، جو اسپیکر کے ڈیسک کے سامنے آ کر ہلا گلا کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں، مطلب یہ کچھ کر سکتے ہیں نا ایم پی اے اور ایم این اے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے جو نارملی اپوزیشن کے جانب سے کیا جاتا ہے۔ اس کی آپ دیکھیں کیا ذہنیت ہوگی، کہ بلکہ اس کی کیا پورے نظام کی کیا ذہنیت ہوگی جب آپ اپنی سوچ اور اپنی آزادی کسی کے پاس گروی رکھ دینا، اور جب آپ کسی کے اشاروں پر ناچنے لگ جائیں، جب آپ کسی کی کٹ پتلی بن جائیں، تو پھر یہی ہوتا ہے جو آج پنجاب حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے ساتھ کیا ہے۔ اب آپ لوگ یہ ذرا سنیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وہاں پر جا کر خیبر پختونخوا میں پہنچ کر اپنے جو حکومت میں وزراء ہیں ان کو کیا کہا ہے۔ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان سب کو یہ ہدایت دیتا ہوں، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری پولیس ہے، جو ہمارے وزراء ہیں، تمام گورنمنٹ آفیشلز کو، کہ کسی بھی صوبے سے کوئی بھی گورنمنٹ آفیشل آئے، آپ لوگوں نے اس کی بھرپور خدمت کرنی ہے، اس کو اس کی جو ہمارا پروٹوکول ہے صوبے کا، جو ہماری روایات ہے صوبے کی، اس سے زیادہ آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا لحاظ رکھنا ہے، اور ان کو جو ہے خیبر پختونخوا میں ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے سے کسی دوسرے صوبے میں آئے ہیں، ان کو اپنیت کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے جو وزراء ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، ان کو مارا پیٹا گیا، جگہ جگہ پر ہمارے لیے مارکیٹس بند کیے گئے، جگہ جگہ پر جو ہیں ہمارے لیے لائٹس بند کیے گئے۔ تو ایک جو اخلاقی پستی ہم نے دیکھی، جو ذہنی پستی ہم نے دیکھی پنجاب حکومت کی طرف سے، وہ قابل مذمت بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔